حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعليه طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات پڑھ دے بر محمد. یقیناً یہ آج کا دن بہت ہی تاریخی دن ہے اور ایسا کہ ہر ایک مسلمان کو رنجیدہ اور افسوس کرنا چاہیے. مگر سوال اسی بات کا ہے کہ آیا وہ لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے قرآن چھوڑا اور یہ کہہ کے گئے کہ ہم تمہارے درمیان اگر چاہتے ہو کہ گمراہی سے بچو تو تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. تمہارے درمیان دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. مگر رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد دنیا نے کتاب کو لیا. مگر سوال ہوتا ہے کہ جب ہدایت کے لیے تمہارے لیے کتاب کافی تھی یا ہمارے لیے کتاب کافی تھی تو پھر ہدایت کیوں نہ ملی؟ ہدایت نہ ملنے کی چونکہ بہت لمبی چوڑی نہیں، بس 2-4 منٹ اور اس سے زیادہ زحمت نہیں دینی ہے. آخرکار جب قرآن ہمارے پاس تھا تو پھر ہدایت کیوں نہیں ملی؟ اور یہ ہدایت نہ ملنے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم مزارات اور مقدسہ اور روضوں کی تعمیرات جو ہو رہی ہے ان کو مسمار کرنا، ان کو منہدم کرنا، ان کو ختم کرنا اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں قرآن نے ہدایت نہیں دی. یا یہ نہ کہیے کہ نہیں دی بلکہ ہم نے ہدایت نہیں لی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن خود چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ہدایت ان کی کریں گے جو متقی ہوگا. اب سوال ہوتا ہے کہ متقی کیسے ہوں گے؟ تو قرآن کا ایک جملے میں اگر بیان کروں تو بس اتنا کہہ دوں کہ مسلمانوں کے پاس تو قرآن ہے مگر مسلمانوں کی زندگی میں قرآن نہیں. مسلمانوں کے پاس تو قرآن ہے، ہر گھر میں قرآن ملے گا، مگر قرآن جس نوعیت سے، جس کیفیت کے لیے، جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا اس کا ہدف و مقصد دنیا کو نہیں بتایا گیا. سبب نزول کائنات بتا رہی ہے، مفسرین بتا رہے ہیں، مگر مقصد نزول کیا ہے قرآن کا یہ نہیں بتایا جاتا. مقصد نزول کیا ہے؟ قرآن کو نازل کیوں کیا گیا ہے؟ اصل میں سبب نزول کے بعد حقیقت میں مقصد نزول رکھا تھا. رسول نے اسی لیے جاتے وقت کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے. معلوم تھا کہ انسان قرآن کے لے کر اگر اپنے پاس رکھ کر چاہے گا کہ اسے ہدایت لے لے تو کہا قرآن نے کہ دیکھو قرآن تو رہے گا قیامت تک باقی، مگر کوئی ایسا ہو جو معلم قرآن ہو. توجہ ہے کیا؟ کوئی ایسا ہو جو معلم قرآن ہو. معلوم ہے انسان نے اپنے پاس تو قرآن رکھا مگر اپنی زندگی میں قرآن کو نہیں اتارا. اور جب اپنی زندگی میں قرآن کو نہیں اتارا، جو نظام حیات کے لیے قرآن آیا تھا مگر وہ ایسے کہ جیسے آیا قرآن ویسے رکھا رہ گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب علم قرآن اپنے اندر نہیں ہوگا، ہماری رگوں میں نہیں ہوگا، ہماری حیات میں نہیں ہوگا تو پھر وہی ہو کہ ظلم و بربریت جو ظالم حکومت کرتی چلی آ رہی تھی وہی آج بھی ہو رہا ہے. مگر اب سوال ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں جو آئے ہوئے ہیں کیا ان کے احتجاج سے روزہ بن جائے گا؟ یقیناً ہمیں نہیں معلوم کہ بنے گا یا نہیں بنے، وہ خدا جانے اور اس کا رسول جانے. مگر احتجاج کر کیوں رہے؟ ابھی جانے کے بعد باہر بہت سے لوگ افراد ان بچوں سے پوچھیں گے تمہارے چھوٹے سے پروگرام سے کیا ہونے والا ہے. میں اتنی ہی بات کہوں گا کہ قرآن کی جتنے واقعات اور روایات تو وہ سب عبرت کے لیے. اور عبرت کیسے؟ کہ جب ہم دیکھتے کہ ایک نبی کو بازار میں لا کر بیچا جاتا ہے تو وہیں خریدنے والے رئیس اور دولت مند بھی ہوتے ہیں مگر ایک بڑھیا بھی ہوتی ہے جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہیں ہوتی. جب وہ کہتے ہیں کہ میرا بھی نام لکھ دو تو لوگ تماشا دیکھنے والے یہی کہتے ہیں بڑھیا تجھے معلوم ہے کہ خریدار میں کتنے لوگ ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں؟ کہا مجھے معلوم ہے کہ رئیس دولت مند، ثروت مند، دنیا کے سب سے امیر حاکم اور دولت مند ہے. مگر میں چاہتی ہوں کہ جب روز محشر یہ یا دنیا کے سامنے جب فہرست بن جائے کہ خریدار کتنے لوگ تھے تو اس ضعیفہ کا نام بھی آ جائے. اللہ اکبر. جب یہی سلسلہ آگے بڑھا ہے، رسول کی آنکھ بند ہوئی، کسی نے خلافت کو سنبھالا، ایک خلافت ختم ہوئی، دوسری خلافت آئی ختم ہوئی، تیسری آئی ختم ہوئی. جب دنیا عاجز آ گئی تب ابو طالب کے گھر پر آئی اور آنے کے بعد علی سے یہی کہا تھا کہ مظلومیت پہ اگر آپ خاموش رہ جائے تو روز محشر رسول سے شکایت ہوگی. جب یہی جواب ملا تو رسول کے اس ولی نے کہا کہ اب جب تم نے رسول کا وعدہ کر لیا ہے، رسول کو سامنے رکھا ہے تو اب خلافت میں کروں گا. ورنہ علی راضی نہیں تھے.
یعنی معلوم ہے کہ جہاں مظلومیت ہوتی ہے وہاں خاموش رہنا بھی ظالموں جیسا سلوک کرنا ہوا۔ علی نے احتجاج نہیں بلکہ احتجاج کرنے والوں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور حکومت کی 4.5 سال کی حکومت۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے یہی سلسلہ آگے بڑھا، جب مظلوموں پر ظلم اور ہوا اور وقت آیا کہ اب مظلوموں کے ساتھ کیسے ہو، تو کہا صلح کا وقت آئے گا تو امام حسن تیار ہو جائیں گے صلح کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ مظلومیت ختم ہو جائے، ان کے ساتھ کوئی حامی ہو، مددگار ہو۔ اور یہی سلسلہ جب کربلا کے میدان میں آیا، کیوں کربلا واقع ہوئی؟ کہا اس لیے کہ ظلم و بربریت اپنے عروج پر تھی، اور ایسا ظلم کہ لوگ حلال کو حرام، حرام کو حلال سمجھ رہے تھے۔ جو دین رسول لے کر آئے تھے اس میں انفراق ہو گیا تھا، کوئی امتیاز نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ جب اس مرحلے کو دیکھا تب نانا کے وطن کو چھوڑا اور کہا کہ ہم کربلا کے میدان میں جانوں کو قربان کر دیں گے مگر مظلومیت کو بچائیں گے۔ ہاں ہمارے اوپر ظلم ہوگا، مگر جب ہمارے اوپر ظلم ہوگا تو رہتی دنیا تک ایک تاریخ بن جائے گی کہ جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں خاموشی اختیار نہیں کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم احتجاج کرنے سے ہمارا کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر اتنا ہے کہ روز محشر جب قیامت کا دن ہوگا اور رسول سامنے ہوں گے اور پوچھیں گے جب میری بیٹی کا روزہ گرایا گیا تو تم خاموش کیوں تھے؟ جب پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، جب میرے بیٹے نے امت کو دیکھا کہ پریشان حال ہے تو اس نے قربانیاں دے دی، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ پوچھنے والے نے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام سے پوچھا۔ بس آخری بات، امام سے پوچھا کہ مولا آخر یہ بتائیے کہ یہ ذکر آل محمد، یہ مجلس اور یہ محفل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیا کرنے سے وہ ظلم ختم ہو جائے گا؟ ظلم تو اور بڑھتا جا رہا ہے۔ کہا دیکھو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم ختم ہو جائے گا یا ظلم اور بڑھے گا، مقصد صرف اتنا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا امت ایک طرف ہوگی تو اس امت میں تم شمار نہ ہونا کہ جس سے رسول غضبناک ہو جائیں۔ اللہ اکبر، جس سے رسول غضبناک ہو جائے، کیونکہ سوال ہوگا ہر ایک امت سے، ہر ایک فرد سے ہوگا کہ بتاؤ جب رسول کا نواسہ ذبح ہو رہا تھا تو اس وقت تم نے کیا کیا؟ یہی وجہ تھی کہ 4 محرم کو جب آیا ہے حور تو پانی پلا دیا ہے، مگر اس وقت دشمن تھا، امام نے اپنے کردار کو پیش کیا، اور جب یہی حور صبح عاشور آتا ہے تو کیا کیا امام نے؟ گلے سے لگایا، کلیجے سے لگایا، تو ایک جملہ کا امام نے، حور مجھے معاف کر دینا۔ مولا معافی کے لیے تو میں آیا ہوں، اس لیے کہ ظلم تو میں نے کیا ہے، خیمے میں پانی میں نے بند کیا ہے، پھر آپ کہے کے لیے معافی مانگ رہے؟ بس ایک جملہ امام نے کہا، معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ کل جب تو 4 محرم کو آیا تھا تو اس وقت میرا مہمان تو نہ تھا، مگر ایک انسان تھا تو میں نے پانی پلا دیا، معذرت اس لیے کہ آج خیمے میں قطرہ آب نہیں ہے کہ تجھے پانی پلا دوں، مہمان نوازی کر دوں، ضیافت کر دوں۔ حور آیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ احتجاج سمجھ میں آ گیا، حسین کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ حور نے اپنے غلام سے یہی تو کہا تھا۔ حور کے غلام نے جب پوچھا آقا یہ اضطرابی کیوں ہے، یہ بے چینی کیوں ہے؟ کہا تو جاننا چاہتا ہے؟ کہاں آقا جاننا چاہتا ہوں؟ کہا سوچ لے ذرا، انسانی فکر لکھ، اگر اتنا سوچ لے کہ جب 4 محرم کو ہم آئے تھے تو پانی پلانے والا کون تھا؟ کہا یہی حسین تھے۔ کہا بند کرنے والا کہو؟ کہا آپ ہیں۔ کہا بتا اتنے دنوں میں کیا تو نے سیکھا؟ کہا اتنا سیکھا کہ وہ حق پر ہیں، ہم باطل پر ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر۔ وہ حق پر ہیں، ہم باطل پر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پانی پلاتا ہے وہ حق پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے کہا کہ جو آنے والے ہوتے ہیں سب سے پہلے اسے انسان کی نگاہ سے دیکھو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کل کیا ہونا، مگر ہاں افسوس ہے ان ممالک پر کہ جو تقریباً 155 ممالک ایسے ہیں جو مسلم ممالک کہلاتی ہیں۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر کہ جب 100 سال قبل منہدم کیا گیا جنت البقیع کو تو اس وقت کوئی اٹھنے والا نہ تھا، صرف ایک فرقہ جعفریہ کا شخص تھا جسے موسوی کہا جاتا ہے، وہ اٹھا ہے، اس کے بعد احتجاج شروع ہوا، اور آج 100 سال ہو گئے مگر سب چپ ہیں۔ کیوں؟ کہیں نہ کہیں انہوں نے قرآن کو رکھا ہے، حافظ تو بن گئے مگر قرآن کو اپنی زندگی میں اتارا نہیں، رسول کی سیرت کو اپنایا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم احتجاج کر کے بتاتے ہیں کہ آج ہم شرمندہ نہ ہو اور کل بھی ہم شرمندہ نہ ہو۔ کل جب رسول ان سے پوچھیں گے کہ جب مسمار ہو گیا تھا، کسی ظالم نے گرا دیا تھا تو احتجاج کرنے والے موجود تھے، ایک فرقہ تھا، کیوں نہ اس کو ساتھ دے دیا گیا؟ اگر تم ساتھ دیتے آج بھی یقین مانیں جنت البقیع کے دروازے پر ہوں میں، اگر آج 155 ممالک کے لوگ کھڑے ہو جائیں تو خدا کی قسم کل سے تعمیرات شروع ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر۔ وہ آئیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا
اس ہمارے چھوٹے سے عمل جو احسن عمل ہے ہمارا، بے شک اسے گنہگار بچے نہیں ہیں، یہ معصوم بچے ہیں، اگر ان کی زبان سے کچھ کلمات نکلیں گے خداوند عالم اسے قبول کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی کام کو شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، تو اس میں بچوں کو شامل اسی لیے کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہو، گنہگار زبان سے خداوند عالم ہو سکتا ہے تاخیر میں ہماری باتوں کو سنے، مگر یہ چھوٹے بچے جو بلوغیت کی منزل تک نہیں پہنچے ہیں، یہ سب معصوم ہیں۔ ان کی زبان سے جب یہ نکلے گا کہ خدایا تعمیرات جلد از جلد شروع ہو جائے، تو پروردگار ان کے لبوں سے جو بسم اللہ کے بعد یہ کلمات نکلیں گے خدایا اسے قبول کر لے گا۔ وآخر دعوانا الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بأخص صفاتک وبعز جلالک وبعظم اسمائک بنور انبیائک بدماء شہدائک نسألک زیادۃ فی